بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل کی ایک اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ ترک قبائل جن کا شجرہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس سے جا ملتا ہے، قدیم اقوام کی فہرست میں شامل ہیں۔ اسلام کا بول بالا ہونے سے پہلے بھی ترکوں نے وسط ایشیا سے نکل کر دنیا کے اکثر حصوں میں عظیم ریاستیں قائم کی، اور جب ترکوں میں ایمان کا نور داخل ہوا تو ان کی روحانی اور ایمانی طاقت میں اضافہ ہوا، جس کے بعد بھی انہوں نے کئی عظیم سلطنتوں کی بنیاد رکھی، جن میں سے ایک اناطولیہ کی سلجوقی سلطنت تھی، جسے روم کی سلجوقی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی بھی اناطولیہ کی اسی سلجوقی سلطنت کے وفادار تھے اور اس سے بیعت تھے۔ ان کے دور میں سلطان علاء الدین کیقوباد اول کا دور حکومت تھا، اور یہ دور سلجوقی سلطنت کی ترقی، خوشحالی اور فتوحات کا دور تھا۔ ان کے بعد پھر اسی نام سے ایک اور سلطان بھی آئے، جن کا نام علاء الدین کیقوباد ہی تھا، مگر انہیں علاء الدین کیقوباد دوئم کہا جاتا ہے، اور یہ بھی تاریخ میں ارطغرل غازی کے دور میں تھے۔ لیکن جب عثمان غازی نے اپنی الگ ریاست کا اعلان کیا تو اس وقت سلجوقی سلطنت کے حکمران سلطان علاء الدین کیقوباد سوئم تھے، جو کہ سلجوقی سلطنت کے 19ویں سلطان تھے۔ ان کا دور حکومت کئی وجوہات کی بنا پر اہم تھا۔ وہ وجوہات کیا تھیں؟ عثمان غازی کے سلطان علاء الدین کیقوباد سے تاریخ میں کیسے تعلقات تھے؟ عثمان غازی نے سلجوقی سلطنت سے الگ ہو کر اپنی آزاد الگ ریاست کا اعلان کیوں کیا؟ سلجوقی سلطان کی والدہ اس مہان سلطان کو کرالشسمان میں اتنا ظالم کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ تو ناظرین اکرام، آئیے آج کی ویڈیو میں ان سب پر بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں سلطان علاء الدین کیقوباد سوئم کی مکمل تاریخ۔ سلطان علاء الدین کیقوباد سوئم روم کی سلجوقی سلطنت کے حکمران صرف 3 یا 4 سال تک رہے، یعنی کہ 1298 سے لے کر 1301 یا 1302 تک۔ ان کے والد کا نام شہزادہ فرامرز تھا، اس لیے انہیں علاء الدین بن فرامرز بھی کہا جاتا ہے، جبکہ ان کے دادا عز الدین کیقاؤس تھے۔ 1298 سے پہلے سلطان علاء الدین کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور تاریخ میں صرف یہی درج ہے کہ ان کے والد شہزادہ فرامرز نے سلجوقی تخت حاصل کرنے کے لیے 1280 میں جدوجہد شروع کی، جس میں کرمانیوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن وہ ناکام رہے اور انہوں نے سلیشیا کی آرمینائی سلطنت میں پناہ لی۔ یہ 1281 کا دور تھا، جبکہ سلطان علاء الدین کی پیدائش وہیں 1282 یا 1283 میں ہوئی۔ علاء الدین کی ابتدائی زندگی بھی وہیں گزری، لیکن وہ اناطولیہ کب واپس آئے اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ 1298 میں جب وہ سلجوقی سلطنت کے سلطان بنے، تب کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ سلطان علاء الدین سے پہلے سلطان مسعود دوئم کی حکومت تھی، جنہیں ہم کرالشسمان میں دیکھ چکے ہیں۔ لیکن منگولوں کی الخانی سلطنت کے حکمران غازان خان نے مسعود دوئم کو اس وجہ سے معزول کر دیا کہ انہوں نے سلجوقی سلطنت پر منگولوں کا جو قبضہ تھا، اس کے خلاف ایک بغاوت میں خفیہ طور پر حصہ لیا تھا۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کا حال یہ تھا کہ سلطنت منگولوں کو ایک بھاری رقم ہر سال خراج کے طور پر دیا کرتی تھی۔ سلجوقی منگولوں کے ماتحت تھے، اور سلطنت کے تمام احکامات میں منگول حکمران اپنی منمانی اور دخل اندازی کیا کرتے تھے۔ محل میں بھی منگول سپاہیوں کا راج تھا، اور سلطان کی حیثیت محض ایک کٹ پتلی کی سی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب منگولوں نے سلطان مسعود کو سلجوقی تخت سے معزول کیا تو سلجوقی تخت 2 سال کے لیے خالی رہا، یعنی کہ 1296 سے لے کر 1298 تک تمام سلجوقی سلطنت کا کوئی سلطان ہی نہ تھا۔ لیکن پھر غازان خان نے الخانی وزیر رشید الدین فضل اللہ کے مشورے پر علاء الدین کیقوباد کو سلطانی کے لیے نامزد کر دیا، اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت علاء الدین کی عمر 16 سال تھی۔ سلطان بننے کے بعد سلطان علاء الدین نے منگولوں سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کی خاطر ایک منگول شہزادی سے شادی بھی کی، مگر پھر بھی ان کے اور منگول حکمران غازان خان کے درمیان تعلقات بہتر نہ ہوئے۔ جب سلطان علاء الدین 1298 میں سلطان بنے تو اس سے اگلے سال ہی، یعنی کہ 1299 میں انہیں یہ خوشخبری ملی کہ ان کے ایک اچ بے، یعنی سرحدوں کے محافظ عثمان بے نے رومی بازنطینیوں سے ایک بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہے، اور اس قلعے کی فتح کے بعد عثمان بے اس قابل ہو گئے تھے
کہ اپنا ایک الگ حکومتی نظام قائم کر سکیں، اور یہ قلعہ کراچا حصار قلعہ تھا جس کی فتح عثمان غازی کے لیے اہم ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت مبارک بھی ثابت ہوئی۔ سلطان علاء الدین نے اس قلعے کی فتح پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور عثمان خان کو عثمان غازی، عثمان پاشا اور حارس الحدود العالی الجاہ کا لقب عطا کیا۔ عثمان خان کی یہ اب تک کی سب سے بڑی کامیابی تھی، چنانچہ سلطان علاء الدین کیقوباد سوئم نے سلجوقوں اور اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ان کامیابیوں کی دل سے قدر کی اور ایسکے شہر اور انہوں کے گرد اس کی فتح کردہ تمام اراضی عثمان بے کو سونپ دی، اور انہوں نے عثمان غازی اور ان کے ماتحت علاقوں پر سے ہر قسم کا ٹیکس معاف کر دیا اور ان کی جانب بہت سے تحفے بھیجے، جن میں سونے کا جنگی پرچم، مہتر یعنی بڑا تبل، توغ یعنی عمرہ کے سر پر رکھی جانے والی مخصوص پگڑی، سونے کی تلوار، چاندی کی زین اور 1,00,000 درم شامل تھے۔ یہ تحائف سلجوقی وزیر عبدالعزیز اور کراجہ بالابند چاوش اور آگ تیمور لے کر گئے، اور سلطان نے یہ سرکاری فرمان بھی جاری کیا کہ عثمان غازی کو اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ دینے اور اپنے نام کا سکہ ڈھالنے کی بھی اجازت تھی۔ اس طرح عثمان بے عملی طور پر ایک سلطان بن گئے تھے، جس میں صرف سلطان کے لقب کی کمی تھی۔ لیکن ادھر سلجوقی سلطنت اور کونیا میں کیا صورتحال تھی؟ تو ناظرین کرام، وہاں یہ حال تھا کہ کم عمری کے باعث سلطان علاء الدین سے حکومت سنبھالی نہیں جا رہی تھی، اور اپنی جوانی اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ اپنے ہی لوگوں کو ستانے لگے۔ اور حال یہ تھا کہ سلجوقی محل کے اخراجات پورے کرنے کے لیے سلجوقی سرکاری افسران اپنی ہی عوام کو لوٹ رہے تھے اور لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا۔ سلجوقی علاقوں میں انصاف نام کی کوئی چیز نہ تھی، اور سلطان علاء الدین ایک ناکام سلطان ثابت ہو رہا تھا جس میں حکمرانی کی قابلیت بالکل نہ تھی۔ جب سلطان علاء الدین کیقوباد سوئم کو سلطان بنایا گیا تو اس سے پہلے انہیں دوسرے ترکمان قبائل کے علاوہ کرمانی امارت کی حمایت بھی حاصل تھی، اور یہ ترکمانوں میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے۔ لیکن ان کے ظلم و ستم نے ان کے اپنے ہی لوگوں کو ان سے بدظن کر دیا، اور سلجوقی عوام ان سے اتنی تنگ آ گئی کہ غازان خان کو خط لکھ لکھ کر ان کی شکایتیں لگانے لگی۔ اس تمام صورتحال کی خبر ابشکا نویان کو دی گئی، جو کہ اناتولیا میں منگول کمانڈر تھا۔ اس نے یہ تمام شکایات الخانی حکمران غازان خان کو لکھ بھیجی۔ اس پر غازان خان نے سلطان علاء الدین کیقوباد سے تمام اختیارات واپس لے لیے، جو کہ اس کے خیال میں بدترین حکومت چلا رہا تھا، اور اسے معزول کرنے کے بعد سلطان مسعود دوئم، جو کہ تبریز میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، انہیں واپس لا کر دوبارہ 19 مئی 1303 میں سلطان بنا دیا گیا۔ اور ناظرین اکرام، 1303 ہی وہ سال ہے جس میں سلطان علاء الدین کیقوباد سوئم کی موت ہوئی۔ ان کی موت کے بارے میں 3 مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ علاء الدین کو الخانی سلطان کے حکم پر تبریز بلایا گیا، جہاں اسے موت کی سزا 1302 میں دی گئی، لیکن ان کی منگول بیوی، جو کہ منگول شہزادی بھی تھی، اس کی مدد سے ان کی سزا معاف کر دی گئی، اور وہ اصفہان میں خاموشی کی زندگی گزارنے لگا۔ لیکن کسی بات پر ان کے اپنے ہی ملازم سے ان کی تکرار ہو گئی، اور ان کے ملازم نے انہیں قتل کر ڈالا۔ دوسری تاریخی روایت یہ ہے کہ وہ بازنطینی سلطنت کی طرف فرار ہو گئے تھے، اور وہاں بازنطینی شہنشاہ مائیکل پیلیولیگوس نے انہیں قید کر دیا تھا، جہاں قید کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ جبکہ تیسری روایت یہ ہے کہ منگول حکمران غازان خان نے اصفہان میں ہونے والے فسادات کے نتیجے میں انہیں پھانسی دے دی۔ سلطان علاء الدین کو اصفہان میں عظیم سلجوقی ریاست کے سلطان ملک شاہ کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ چونکہ سلطان علاء الدین کو جن حالات میں سلطان بنایا گیا، تب سلجوقی سلطنت اپنے آخری دن پورے کر رہی تھی اور کوئی باقاعدہ سلطنت نہ رہی تھی، اس لیے کچھ مورخین انہیں سلطان ہی تسلیم نہیں کرتے۔ اور جہاں تک ناظرین اکرام کرولش عثمان میں دکھائی جانے والی سلجوقی سلطانہ اسمہان سلطان کا تعلق ہے، تو سلطان علاء الدین کی والدہ کا نام تاریخ میں موجود نہیں، اور اسے اتنا ظالم دکھانے کے پیچھے محمد بوزدے کی یہ فلسفی ہو سکتی ہے کہ مداحوں کو سلطان علاء الدین کیقوباد سوئم کے دور میں ہونے والے کچھ زیادتیوں اور ظلم کی جھلک دکھائی جائے، اور ہم جان سکیں کہ جن سلطنتوں اور ریاستوں میں جب انصاف اٹھ جاتا ہے تو ان کے تباہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی سلطان علاء الدین کیقوباد سوئم کی مختصر سی تاریخ۔
آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔